واہ واہ، اللہ دعا قبول کرتا ہے، خواہش قبول نہیں کرتا. اس کے پیچھے ریزن ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے لیے بیسٹ ہے نا اللہ وہ فیصلہ کرے گا. خواہش آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ وہ چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم وعسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. ایسا ہو سکتا، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت چاہ رہے ہو، پسند کر رہے ہو، وهو شر لکم، اس میں تمہارے لیے نقصان ہو. وسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور تم کسی چیز سے بہت نفرت کرتے ہو، کراہت کرتے ہو، وهو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہو. اب اس کا ادراک اور احاطہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو علام الغیوب ہو. مرتضی بھائی جب آپ آج سے 5-10 سال بعد زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حیاتی دے، صحت تندرستی دے اور ایمان کی دولت سے نوازے، سچ سے نوازے انشاءاللہ آپ کے سفر میں، جب آپ آج سے 5-10 سال بعد اپنی زندگی میں کچھ فیصلے لے چکے ہوگے اور کچھ اپرچونٹیز کو چھوڑ چکے ہوگے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور کیوں کچھ قبول ہوتی ہیں. جی آپ کو اس وقت پتا چلے گا 10 سے 15 سال گزرنے کے بعد، جب آپ جی کو فیصلوں کے نکھار اور ان کے خرابیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ اگر میں اس رستے پر چلتا یا میں یہ فیصلہ لیتا فیملی میں، کاروبار میں، جاب میں، کیریئر میں، بچوں میں، تو میں ہو سکتا ہے نقصان اٹھا جاتا. اور حدیث بھی ہے اس پر، جو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جیسے میں نے آیات بھی پڑھی ہیں تو حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں دعائیں جب پیش کی جاتی ہیں نا تو کچھ دعائیں اللہ ان کو فی الفور قبول کرتا ہے، کچھ دعائیں اللہ ان کے نعم البدل، ان کا بیٹر الٹرنیٹ آپ کو دیتا ہے، اور کچھ دعائیں اللہ ان کو سسپینڈ کر روک لیتے ہیں نا جی کہ اس کے لیے اس سے بہتر میں اس کو آخرت میں کر دوں. جی یہ حدیث. ایک چیز آپ کو کنفرم ہونی چاہیے کہ اللہ تک ہر اس آدمی کی بات گزاری بات علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. آپ مانگے نہ مانگے ہیں، وہ بن مانگے کچھ لوگوں کو عطا کر رہا ہے آئیڈیل زندگی، جی ٹھیک ہے، بن مانگے. تو یہ حقیقت ہے کہ دعا کے بغیر بھی کچھ لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم الہاد کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں نا، سب سے زیادہ نقصان جو میں نے بھی شعر پڑھا تھا کہ چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کو اور اس کے بنائے ہوئے احکامات یا دی ہوئی تجاویز کو ہلکا اور اگنور کرتا ہے نا، تو وہ اپنے جسم یعنی اپنی زندگی کے کچھ ایریاز کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتا ہے، جس کے اب بیکلیش آتا ہے. مثال کے طور پر سائنس نے جب امپیریکل بیسس پر یا آبزرویشنل بیسس پر اپنی ترقی کی بنیاد رکھی نا، تو اس نے اسپرٹ کو، سول کو اگنور کیا. یہ تو 16 17 18 سینچری میں جا کے کچھ سر پھرے تھے جن کو اس وقت کو مانتا نہیں تھا، آج ان کی حقیقت کو مانا، جو کہ سائیکو انالیسس کرتے تھے، سائیکولوجسٹ وغیرہ، جی سائکیٹرسٹ وغیرہ. ان کا جی ماننا یہ تھا، ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ برین کے تھرو کچھ جناب چارجز ادھر ادھر جاتے ہیں تو انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے، بٹ کانشیسنیس ہیومن کا، سائیکالوجی ہیومن کی کیسے اس کو سسٹین کرتی ہے، اسٹیبل کرتی ہے، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے. دعا آپ کے اس ایریے کو کیا کور کرتی ہے یہ آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی مٹیریلسٹ آدمی یا جو نیچرلسٹ آدمی ہے وہ آ کر یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے دعا جو ہے وہ ایک کھلونا ہے جس سے ایک انسان بہل جاتا ہے امید لگا کے. تو میں جی اس سے ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا انسان جذبات کے مرکب کے ساتھ تیار ہونے والا وجود نہیں ہے؟ جی ہے. اللہ نے انسان کو جہاں اس کے جسم کو مخاطب کیا نا، وہیں اس کی روح کو بھی اور اس کی نفسیات کو بھی مخاطب کیا ہے. جی تو لہذا ضروری تھا کہ اسلام انسان کو کمپلیٹلی ہیل کرنے کے لیے اپنے اندر ابیلٹی رکھتا ہو اور سولوشن رکھتا ہو. جی لہذا آپ ایسے آدمی ہیں جو اسباب کو خاطر میں لا کر اپنے کام کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ. مگر کتنی بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کو امید سے موٹیویشن ملتی ہے، جی کیا وہ انسانیت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم obviously ان کو اگنور کر دیں؟ ایک بک ریکمینڈ کروں آپ کو اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. ضرور ضرور ضرور. ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب ایک اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے من کی دنیا. من کی دنیا اردو میں، اردو پڑھ لیں گے نا؟ جی جی میں پڑھ لیتا ہاں، پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی، ہارڈ کاپی بھی ہے. پی ڈی ایف میں اس کا نام ہے من کی دنیا بائی ڈاکٹر غلام جلانی برق. پی ڈی ایف لکھیں گے آ جائے گی، ہوں. ڈاکٹر غلام جلانی برق کی. جلانی ہاں، جلانی آپ پڑھیں گے نا تو یہ دعا کے ٹاپک کو اور بھی کئی ٹاپکس کو جو مابعد طبیعت میں آتے ہیں،
ठीक है ना, जो बेसिकली हमें ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आती रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको काफी अच्छी मदद देगी। तो दुआ का टॉपिक इसमें बड़ा जबरदस्त डिस्कस किया गया है, ठीक है, चलें तो इसको जरूर जजाक पढ़िएगा। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। चल